ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ معزز حاضرین، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے آؤ جنت کی سیر کریں۔ جنت کو جن الفاظ میں اللہ نے بیان کیا، جن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ بہت طویل ہے۔ الگ الگ علماء کرام نے، محققین نے صرف جنت کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 450-500 صفحات پر علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جنت کی صفات پہ۔ تو اب ان تمام کی تفصیلات کی اور نہ جاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز جو ان تمام تر احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے ماخوذ چند ایک باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ گفتگو ہو۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، اور عبادت میں جو انفرادی عبادتیں ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ جنت ہے کیا۔ جنت اس ٹھکانے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ہم اور آپ سوچیں کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں، انشاءاللہ میں جلد ہی وہ نظارے بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک انتہائی شاندار گھر ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی خوبصورت ترین ہو۔ وہ خود چاہتا ہے اپنے بارے کہ میں بھی خوبصورت رہوں بہت ہی زیادہ۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری سواری سب سے عالی شان ہو، سب سے شاندار ہو، وہ کبھی خراب نہ ہو، کبھی ریپیئرنگ کی ضرورت نہ ہو۔ وہ ہر چیز میں اعلیٰ و بالا و افضل چاہتا ہے۔ اب جب یہ تمام چیزیں انسان چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، اس کا خیال ہے، تو اب سنیے کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کسی ناممکن کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان کسی ناممکن کی خواہش نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر میری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جوان رہنا یہ انسان کے لیے ممکن ہے۔ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اعلیٰ بنگلے ہوں، باغات ہوں، ہریالیاں ہوں، بغیر کام کیے ہوئے کھانا ملے اور بہترین کھانے ملے، تو اس کا مطلب انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو۔ لیکن اب اس دنیا میں تو ممکن نہیں نا۔ اس دنیا میں کوئی بچہ چاہے میں جوان نہ ہوں، ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ نہیں۔ کوئی جوان چاہے میں بوڑھا نہ ہوں، عمر دراز ملنے کے باوجود بھی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب
سائنسی تحقیقات اس نتیجے پہ پہنچی کہ انسان کسی ناممکن کی خواہش نہیں کر سکتا، تو پھر یہ تمام چیزیں اگر ممکن ہیں تو کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ یہ ہے آخرت میں، یہ ہے جنت میں، یہ ہے مرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو میری رضامندی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی قعود کرتے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، کبھی گریہ وزاری کرتے ہیں، الگ الگ ہیئتوں کے ساتھ الگ الگ حالتوں میں وہ مجھ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنتوں کا ایک بہترین بدلہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بات آتی ہے نہروں کی، جب بات آتی ہے سوئمنگ پول کی، جب بات آتی ہے کسی دریا کے یا کسی سمندر کے کنارے پہ بنی بنائی عمارتوں میں رہنے کی اور وہاں کے نظارے دیکھنے کی، تو ایک آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ جو منظرنامہ اور جو تمام مناظر ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ کتنا شاندار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی خوبصورت ترین شہر آباد ہیں، بڑے بڑے شہر آباد ہیں، یا تو وہ کسی دریا کے کنارے آباد ہیں یا وہ کسی سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آج بھی دنیا میں لوگ یہی سوچتے ہیں کہ خوبصورتی پانی کے بغیر ممکن نہیں، نہروں کے بغیر ممکن نہیں، ندیوں کے بغیر ممکن نہیں، سمندروں کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورتی کے اس معیار کو جنت میں نہ صرف یہ کہ باقی رکھا بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کر کے بیان کیا۔ کہا کہ ایک جانب جنتیوں کے محلات ہوں گے، ان کے باغات ہوں گے، دوسری جانب صرف پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ دنیا میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ تصور کیا کرتے ہیں؟ بھائی پانی کے نہر ہوں گے، پانی کا دریا ہوگا، پانی کا سمندر ہوگا، یہ تمام یعنی سب کا جڑاؤ پانی سے ہے۔ لیکن جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک جانب دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور الگ الگ قسم کی نہریں، الگ الگ طرح کی نہریں، اور ان تمام نہروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور خود قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن کے ذائقے بدلے ہوئے نہیں ہوں گے۔ بھئی اگر شہد نہر میں بہ رہا ہو تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ کچھ دنوں کے بعد خراب ہو جائے گا، لیکن جنت میں جو شہد کی نہریں ہوں گی وہ کبھی خراب ہونے والا شہد نہیں ہوگا۔ دودھ کو اگر آپ نے کچھ گھنٹے ایسے ہی رکھ دیے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، جنت میں تازہ دودھ بہتا ہوا نہر میں وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا نہ اسمیل جائے گا نہ اس کی رنگت میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ میرے بھائیو، انسان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ جائے تو اس کا شاندار استقبال ہو؟ کیا چاہتا ہے؟ شاندار استقبال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے شاندار استقبال کا انتظام جنتیوں کے لیے کیا۔ کیسا استقبال ہوگا ان کا؟ ایک جنتی انسان جب وہ جنت کی اور بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور ہر چہار جانب سے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ استقبال کر رہے ہوں گے۔ اچھا چلیے ذرا سوچئے کہ دنیا میں جب ہمارا اور آپ کا استقبال کہیں پہ ہوتا ہے تو کون لوگ ہوتے ہیں؟ فاسق، فاجر، گناہگار، بدکار، بڑے چھوٹے، باحیثیت بے حیثیت، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جنت میں جو استقبال کے لیے فرشتے ہوں گے، جنتی بچے ہوں گے، جنتی عورتیں اور بیویاں ہوں گی، وہ سب کے سب اعلیٰ ترین، اللہ اکبر، سب کے سب اعلیٰ ترین ہوں گے۔ فرشتے بھی منتخب فرشتے، عام فرشتے رہے،
وہ سلام علیکم کے ذریعے سے استقبال کریں گے، لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا ایسا بھی نہیں ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ضیافت فرمائے گا، ایک بیل ذبح کرے گا۔ کیسا بیل ہوگا وہ؟ جنت میں چرنے والا، جنت میں پلنے والا، جنت میں پیدا ہونے والا، جنت میں بڑھنے والا ایک انتہائی عظیم بیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس بیل کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو شاندار ڈشوں میں تبدیل کر کے اپنے جنتی بندوں کو کھلائے گا۔ ابھی تو جنت میں داخل بھی نہیں ہوئے، گوشت سے استقبال، مسلمانوں کا مرغوب ترین غذا گوشت سے اس کا استقبال ہوگا۔ جنت میں جب داخل ہوگا وہ بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کی کلیجی کھلائے گا اپنے بندوں کو۔ اچھا، آپ دنیا کے حساب سے مت سوچنا، کیونکہ دنیا کی مچھلی کی کلیجی کبھی کڑوی ہوتی ہے، کبھی کھٹی ہوتی ہے، کبھی پھیکی ہوتی ہے، کبھی میٹھی ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے، اور اکثر دنیا میں لوگ مچھلی کی کلیجی کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جنت کی مچھلی کی جو کلیجی ہوگی وہ بہت ہی شاندار ہوگی، بہت ہی لذیذ ہوگی۔ اس کے ذائقے کو انسان جب منہ کو لگائے گا چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا، لیکن نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ایک کے بعد دوسری نعمت کی اور، دوسری کے بعد تیسری نعمت کی اور، تیسری کے بعد چوتھی نعمت کی اور انسان بڑھنا چاہے گا۔ ابھی اس نے مچھلی چکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی کچھ اور ملے۔ ایک جنتی داخل ہوگا اپنی جنت میں۔ اچھا، کوئی عام سی بات نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کو انسان کوئی اجنبی سے شہر میں وہ داخل ہو گیا ہے۔ ہوتا ہے نا، آپ کسی جگہ چلے گئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں جائیں، کون سا گھر میرا ہے، کون سا باغ میرا ہے، کون سا کھیت میرا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنتی اپنی جنتوں کو اپنے دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اب آپ اپنے گلی کو پہچانتے ہیں نا، اپنے محلے کو پہچانتے ہیں، اپنے گھر کو پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ جنتی اپنے محل کو پہچانے گا، اپنی جنت کو پہچانے گا، اپنے گھر کو پہچانے گا۔ اس گھر میں وہ جائے گا تو جب جائے گا تو کیسے اس کا استقبال ہوگا وہ ذرا غور کیجئے۔ آج کل آدمی پردیس سے واپس لوٹتا ہے تو تب بھی وہ استقبال اور وہ گرم جوشی سے اس کی سواگت نہیں کی جاتی جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے انسان جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیمے تیار کر کے رکھے گا۔ خیمے، یہ خیمے کیا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ خیموں کی اپنی خوبصورتی ہے۔ جب آپ کہیں پہ ٹور کے لیے جاتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پر جو ندیوں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے، سمندروں کے کنارے، تو آپ کچھ لمحے کے لیے جب ٹھہرنا چاہتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ خیمے لگاتے ہیں۔ اور وہ خیمہ جتنا بڑا ہو، جتنا خوبصورت ہو، اتنا عالیشان مانا جاتا ہے۔ اور وہ خیمے دنیا میں تو کپڑوں کے ہوتے ہیں، جنت کا خیمہ ایک کھوکھلے موتی کا ہوگا اور 60 میل پہ محیط ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بغیر کسی طرح کے ٹکڑے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے موتیوں کو جوڑ کر کے 60 میل کا، 60 مربع میل کا کوئی خیمہ تیار کیا گیا ہو، نہیں، وہ ایک ثابوت 60 میل کی موتی کا بنا ہوا یہ خیمہ ہوگا۔ اچھا، دروازے پہ جب جنتی داخل ہوگا نا تو بچے، اللہ اکبر، وہ خادمین، وہ خادم بچے، ولدان مخلدون، دائمی زندہ رہنے والے بچے، کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسا گویا کہ وہ موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہیں۔ انتہائی خوبصورت بچے جو ہمیشہ بچے ہوں گے، وہ بڑھیں گے نہیں، وہ بڑھیں گے نہیں۔ ایک دن میں اپنے گھر میں ایسے بیٹھے بات کر رہا تھا اپنی اہلیہ سے، تو میں نے کہا یار یہ بچے جو ہے نا اس عمر میں کتنے اچھے لگتے ہیں، جی چاہتا ہے یہ کبھی بڑے نہ ہوں۔ کیا جی چاہتا ہے؟ کیونکہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں آپ ان کو پیار کرنا چاہیں گے تو پیار نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ ان کو پہلو سے لگائیے، گود سے لگائیے، آپ ان کو پیار کیجئے، اچھا لگتا ہے، اور بچے بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں بچے والدین کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت کے لیے جو بچے رکھے گا نا وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی جوان نہیں ہوں گے، ایک عمر ان کی ہوگی، اور اسی عمر میں، اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی قد وہی رہ جائے تو وہ بھدا دکھنے لگتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں ان بچوں کی معصومیت ہمیشہ رہے گی، ان کی عمریں مستقل وہی بنی رہیں گی، ان میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی کہ بھئی بچے میں وہ عادت نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ بچے ہمیشہ بچے ہوں گے۔
اچھا وہ پانی کے پیالے، وہ آبخورے اور وہ شراب کے جام، وہ تمام چیزیں وہ پیارے پیارے ننھے ننھے بچے لے کر کے آئیں گے، یہ لیجیے بھائی، یہ لیجیے انکل، یہ لیجیے چچا، اس انداز میں وہ بات کریں گے، انتہائی محبت سے سواگت کریں گے۔ انسان جنت میں جب جائے گا نا تو وہ بچے سب سے پہلے استقبال کریں گے، وہ سلام کریں گے، وہ آدمی اب ان بچوں کو پہچانے گا، جنتی ان بچوں کو پہچانے گا، وہ ان کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے، انتہائی والہانہ استقبال ہوگا۔ پھر اندر داخل ہوگا تو اندر میں ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ کون سی بیویاں ہوں گی؟ جنت کی وہ عورتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے زعفران سے پیدا کیا ہوگا۔ کس سے؟ زعفران۔ یہ دنیا میں دیکھیے نا، 1 گرام 2 گرام زعفران کتنی قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی جو گھاس بنائے ہیں نا، گھاس، وہ بھی زعفران کے ہیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی کھیتی جو ہوتی ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ زعفران کی کھیتی، سب سے قیمتی، کیونکہ ایک پھول لگتا ہے اس میں چند ایک ریشے ہوتے ہیں اور وہ ہے زعفران۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے لیے استقبال کرنے کا جو انتظام کیا ہے، وہ بیویاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ جب وہ جائے گا تو بیویاں کیا کہیں گی؟ آپ آئے، دل خوش ہو گیا، بڑا انتظار کرتی رہی میں آپ کا۔ کب سے وہ انتظار کر رہی ہیں؟ جب سے وہ انسان بنا نا، اس دنیا میں جب پیدا ہوا ہے، تب سے وہ عورتیں، جنت کی وہ عورتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ جب کوئی خاتون اس دنیا میں اپنے نیک شوہر کو ستاتی ہیں تو جنت کی وہ عورتیں، جنت میں موجود عورتیں دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، اے بد نصیب خاتون، تو اس شوہر کو جو تیری امانت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شوہر کو دے رکھی ہے نا، اسے تو پریشان مت کر، اس کو ستا نہیں، چند دن کی امانت ہے یہ تیرے پاس، ان قریب وہ میرے پاس آنے والے ہیں۔ یہ انتظار کرنے والی عورتیں، کوئی معمولی عورتیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی خوبی سب سے بڑی جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کنواری رہنے والی ہوں گی، ہمیشہ۔ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ان کے ساتھ زندگی بھر، دنیا میں تو ایک زندگی ہے نا، اب جنت میں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جب بھر آپ ان کے ساتھ جب رہیں گے تب بھی وہ ان کا کنوارا پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چلیے ابھی ہم حوروں پہ بعد میں آتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ جو موتی کا محل ہے، اتنا بڑا محل، اتنا بڑا خیمہ، ویسے وہ خیمہ ہوگا، محل تو اس سے بڑا ہوگا۔ ایک انسان جب اس میں داخل ہوگا تو اس میں کئی بیویاں ان کی ہوں گی، کم از کم 2 حور تو ملیں گے ہی ملیں گے۔ جنتی بیویاں جو ہوں گی وہ الگ سے، ایک انسان اپنی ایک بیوی کے پاس سے ہو کر کے دوسری بیوی کے پاس جائے گا، ان کی نظر نہیں پڑے گی، ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گی یہ تمام کی تمام جنتی بیوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ شاندار قسم کا انتظام ضیافت کا۔ کیا ہے انتظام؟ کھانے کا انتظام۔ انسان کیا چاہتا ہے بھائی؟ کیا چاہتا ہے انسان اس دنیا کے اندر؟ نمبر 1 شان و شوکت چاہتا ہے وہ۔ جنت کے شان و شوکت کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اس قدر شان و شوکت کہ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام نہیں دینے والا۔ جنت بنائی گئی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ فرشتے تو بہرحال خادم ہیں، فرشتے تو بہرحال خادم ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی۔ اتنا بڑا مقام، اور پھر جنت میں درجے ہیں، 1-2 درجے نہیں بلکہ 100 درجے۔ آپ کہو گے جناب 100 کیا، یہاں تو کئی 100 منزلہ عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ارے میرے بھائی، یہ 100 درجے کے درمیان کا فاصلہ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر۔ اچھا یہ جنت ہے کہاں؟ جنت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پہ جنت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پہلی جنت 7ویں آسمان کے اوپر، دوسری جنت اس سے اوپر، تیسری جنت اس سے اوپر، اس طریقے سے 100 درجے جنت کے۔ اور یہ جنت کے جو درجے ہیں نا، ایک درجے والے جنت والے جو ہے نا دوسرے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ستارے جیسے دکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہیں تو بہت بڑے، لیکن دکھتے کیسے ہیں؟ بہت چھوٹے۔ کیوں؟ دوری کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے
جنت کے درجات میں ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے تو 100 سال کا یہ پورے زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ایک ایک درجے میں. اور سب سے اوپر والا جو درجہ ہے نا، سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ ہے جنت الفردوس کا. سب سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کا. اور جنت الفردوس سے اور اوپر الوسیلہ ہے. کیا ہے؟ الوسیلہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا. جنت الفردوس میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن الوسیلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوں گے. اچھا، الوسیلہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، الوسیلہ کے اوپر. اچھا، جنت الفردوس جو ہے پوری تمام تر جنتوں کے درمیانی حصے کا نام ہے، اور اس درمیان میں بھی جنت الفردوس سے ہی تمام تر نہریں جاری ہوتی ہیں. کسی جگہ کے جاری ہونے کی اہمیت کو اس انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہندوستان میں بے شمار ندیاں جاری ہوتی ہیں، لیکن جہاں سے وہ ندیاں چلتی ہیں نا، اس جگہ کی اپنی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر چیز بھائی آغاز بہرحال آغاز ہے، اول نمبر بہرحال اول نمبر ہے. اگرچہ جنت کے ان تمام تر نہروں میں جو کچھ بہہ رہا ہو، چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ دودھ ہو، اس کی کوالٹی میں آگے چل کر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جنت کا سوال کرنا ہو تو جنت الفردوس مانگو. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو سب سے بڑی چیز مانگو نا بھائی. جب سب سے بڑے سے مانگنا ہے تو سب سے بڑی چیز مانگو. اچھا چلیے، اب یہاں تک تو بات ہو گئی جنت کے درجات کی. جنت کے جو محلات ہوں گے وہ بہت بڑے بڑے، جنت کے جو دروازے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جو دروازے کے درمیان، دو پارٹوں کے درمیان کو جو فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک آدمی تیز ترین سواری کے ذریعے سے چلتا ہوا 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہاں تک نہ پہنچ پائے. اتنا بڑا دروازہ جنت کا ہوگا. 8 دروازے ہیں جنت کے، 2 3 نہیں، 8 دروازے. اور ان 8 دروازوں میں بالخصوص ایک دروازے کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، ریان، جو روزے داروں کے لیے ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے اتنے بڑے بڑے دروازے میں ایک دن وہ بھی آئے گا جب ان دروازوں میں رش ہو جائے گا، بھیڑ ہو جائے گی. لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے میرے موڑھے نکل آئے، یعنی ایسا لگے گا جیسے گویا کہ میں پس جاؤں، اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی ان دروازوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد کوئی معمولی نہیں ہوگی. اگرچہ ہر 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ ایک آدمی پوری تاریخ انسانیت کو دیکھو، 1 2 انسان پیدا ہو رہے ہیں، اربوں خربوں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. اتنے لوگوں میں سے اب ہر 1000 میں سے اگر ایک دیکھا جائے تو کتنی بڑی تعداد ہوگی، بے شمار لوگ جنت میں داخل ہوں گے، بے شمار لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب انسان جنت میں داخل ہونے لگے گا نا تو جنت تک انسانوں کو پیدل نہیں ہانکا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدل چل رہے، نہیں، یہ اعزاز کے خلاف ہے، جنتیوں کے اعزاز کے خلاف. ان کے پاس اونٹنیاں لائی جائیں گی اور وہ زبردست اونٹنیاں ہوں گی، یہ دنیا کی اونٹنیوں کی جیسی نہیں ہوں. اس پہ انہیں بٹھایا جائے گا، اس میں سونے کے کجاوے ہوں گے، شاندار ٹھاٹھ باٹھ ہوگا. شاہانہ لفظ بہت چھوٹا ہے دنیا کے اعتبار سے، اگر جنت کے مقابلے بہت چھوٹا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اس سے بڑا لفظ میرے پاس نہیں. شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ میں ایک جنتی اس اونٹ کے اوپر بیٹھے گا اور چلتا ہوا جنت کے دروازے تک پہنچے گا. وہاں پہ اس کو اتارا جائے گا. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اللہ کے رسول داخل ہوں گے اور اس کے بعد دیگر تمام کے تمام لوگ داخل ہوں گے. اب ذرا سوچئے کہ یہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اتنا شاندار، اتنے بڑے بڑے دروازے، اتنے بڑے بڑے باغات، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے باغات، پوری جنت میں ہریالی ہی ہریالی. اور یہ مشک و عنبر کی مٹی، یہ جو محل بنائے گئے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ایک اینٹ سونے کا، دوسری اینٹ جو ہوں گی وہ چاندی کی، اس کے درمیان کو جو گارا ہوگا وہ مشک و عنبر کا. اللہ اکبر.
یہ مشک، ارے دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مشک بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا گارا جو بنایا ہے نا وہ مشک کا بنایا ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ بھئی پوری دنیا میں سونا کتنا اویلیبل ہے، تو میں نے دیکھا 1,90,000 ٹن، یعنی اگر ایک بڑی سی حویلی تعمیر کرنی ہو سونے پہ تو پھر وہ ناکافی ہوگا۔ یعنی دنیا میں اتنا سونا نہیں کہ اس سے کوئی حویلی تیار کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنتی کا محل سونے کی اینٹوں سے، چاندی کی اینٹوں سے، کافور کے گاروں سے تیار کیا ہے، اور ایسے ایسے محلات ہوں گے کہ انسان جب اس میں داخل ہوگا نا تو اندر داخل ہونے والا باہر والے کو دیکھ سکے گا، باہر والا اندر والے کو دیکھ سکے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یعنی محل میں تو ہے لیکن ساری چیزیں آشکار ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب پھر تو پرائیویسی کا کیا ہوگا؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایسی موتیاں بھی ہوں گی جس میں انسان جب داخل ہوگا تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا۔ ایک بیوی کے پاس جائے گا، دوسری بیوی کو خبر نہیں ہوگی، تیسری بیوی کو خبر نہیں ہوگی، چوتھی بیوی کو خبر نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا کہ میرا شوہر اس وقت ہے کہاں۔ ایک جنتی جنت میں اپنے پہلو میں اپنی ایک حور کے ساتھ ہے نا لطف اندوز ہوگا کہ باتیں کر رہا ہوگا، نغمے سن رہا ہوگا، اس کے رقص و سرور سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، باتیں کر رہا ہوگا، اور اسی درمیان میں وہ اپنے کاندھے پہ ایک لمس محسوس کرے گا، پلٹ کر کے یوں دیکھے گا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اور خاتون، جنتی خاتون، ایک اور جنتی خاتون اس کے انتظار میں۔ تو کہے گی محترم آپ نے ان سے بہت فائدہ اٹھا لیا ساری چیزیں، لیکن میرا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کا بھی مجھ پہ حق ہے۔ تو وہ جب دیکھے گا پلٹ کے تو یہ پہلی والی کو بھول جائے گا، کیونکہ اب اس کا جو حسن و جمال ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا۔ اچھا ایک اور بات بہت اہم ہے، جنت میں خوبصورتی بڑھتی ہی رہے گی۔ کیا ہوگی؟ یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے، آدمی ایک کے بعد دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے عام طور پر؟ سوچو ذرا، اس وجہ سے کہ عام طور پر خاتون جو ہوتی ہے، یا مرد ہو یا خاتون کوئی بھی ہو، اس کے خوبصورتی میں تبدیلی آتی ہے نا۔ جتنی خوبصورت وہ پہلے دن آپ کے گھر میں آئی تھی اتنی خوبصورت 2 بچے کی ماں بننے کے بعد نہیں رہتی۔ پھر وہ ادھیڑ عمر میں پہنچتی ہے، پھر بڑھاپے میں پہنچتی ہے، تمام چیزیں۔ تو جنت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ خوبصورتی بڑھتی رہے گی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس موضوع پہ زیادہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نعمت چاہیے تو آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، دنیا کی ان طوائفہ عورتوں سے آپ کو بچنا ہوگا، دنیا کے اس معاشقے سے جو ناجائز اور حرام معاشقے کا ہم نے اور آپ نے ماحول بنا رکھا ہے اپنے سماج میں، اس سے توبہ کرنا ہوگا۔ تب آپ کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے کسی انسان نے یا کسی جن نے کبھی اس سے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا، اور ان کے نرم و نازک ہونے کا انداز ایسا جیسے انڈے کی جھلی ہوتی ہے نا، انڈے کے اوپر کا جب چھلکا آپ اتارتے ہیں تو سفیدی سے پہلے بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے، یعنی چھلکے اور سفیدی کے بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے بہت باریک سی، جس طرح سے یہ جھلی بہت ہی ملائم اور انتہائی نازک ہوتا ہے، اس طرح کی خاتون جنت ہوگی تو انسان لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اور یہ دوسری خاتون آئے گی پھر وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اچھا جنت میں یہ جو بیویاں ہوں گی نا ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گی، ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گی، ایک دوسرے کے لیے روڑا نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گی، اور انسان کے خلاف بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ مزید کیا ہے؟ مزید یہ ہے کہ جنت میں اب تھوڑا سا کچھ باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں گا۔ مزید کیا ہوگا؟ مزید یہ ہوگا کہ اب دنیا میں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں بھائی، کبھی یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، دوست و احباب ہو، ایک محفل سجے، مزہ آئے، دوست و احباب ہو، محفل سجے، مزہ آئے، جان چلے، ہے نا، اور وہاں پہ چٹکارے ہوں، وہاں پہ مستی ہو، وہاں پہ طنز و مزاح ہو۔ جنت میں بھی محفلیں سجیں گی، لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے،
اور جب دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور جام کا دور چلے گا تو ایک آدمی دیکھو جنت میں کسی چیز کی کوئی کمی تو ہوگی نہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک دوسرے کے ہاتھ سے لوگ جام چھین چھین کر کے پئیں گے. جام کو کیا کریں گے؟ چھین چھین کر کے پئیں گے اور وہ مزے کریں گے. مزے کرتے کرتے اسی درمیان ان کو خیال آئے گا یار ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست یہاں موجود نہیں ہے. کیا خیال آئے گا؟ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست موجود نہیں ہے. اچھا ہر جنتی کو جو ایک بڑی حویلی ملے گی، پورا جنت جو ملے گا نا وہ تو بہت بڑی ہوگی. ایک انسان ہزاروں سال تک ایک درخت کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا تو اپنی جنت کے حد کو کہاں سے ختم کر پائے گا؟ تو اس میں 4 دروازے ہوں گے. کتنے دروازے؟ 4 دروازے. ہر انسان کی جو جنت ملے گی اس کی الگ الگ اسپیشل جو جنت ملے گی نا. یہ جو 8 دروازے ہیں نا یہ کل جنت کے 8 دروازے. کون سے؟ جسے بولتے ہیں نا مین گیٹ. جیسے شہر کا دروازہ ہوتا ہے نا، اب اس شہر میں گلیاں ہوتی ہیں، محلے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے کل جنت کے 8 دروازے. ٹھیک. اب ہر جنتی کو جو ایک جنت ملے گی نا ان جنتیوں کے جنت کی 4 دروازے ہوں گے. ایک دروازہ وہ ہوگا جن سے ان کی حوریں، ان کی بیویاں ان سے ملنے کے لیے آتی جاتی ہوں گی. دوسرا دروازہ وہ ہوگا جس سے فرشتے آئیں گے جائیں گے، اللہ کی طرف سے اسپیشل سرپرائز گفٹ. کیا ہوگا؟ سرپرائز گفٹ. ایک مرتبہ ایک فرشتہ آئے گا، ایک مرتبہ نہیں تو آتے ہی رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی گفٹ لے کر کے، ایک خصوصی تحفہ لے کر کے. ہم لوگ دیکھیے عام طور پر گفٹ کو کیا کرتے ہیں؟ پیک کر کے بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں پیک کر کے؟ تاکہ دیکھنے والے کے لیے سرپرائز ہو، یعنی وہ پہلی نظر میں اس کو دیکھنے میں اندازہ نہ ہو کہ اس میں ہے کیا. وہ جب کھولے گا تب اس کو لگے گا ارے واو واٹ اے گفٹ، کیا زبردست تحفہ ہے یہ. کبھی خاتون کو کسی نے نیکلس بھیج دیا، ارے خوش ہو جاتی. کنگن بھیج دیا، خوش ہو جاتی. انگوٹھی شادی وغیرہ کے موقع پہ خوش ہو جاتی ہے. مردوں کو کیا چاہیے؟ موبائل فون بھیج دیا، وہ خوش ہو جاتا ہے، ارے ماشاءاللہ اس وقت کا لیٹسٹ فون ہے. جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پھل بھیجے گا، کبھی کوئی ڈش بھیجے گا. تو کل ما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کے پاس کوئی پھل اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا نا، وہ اسپیشل گفٹ، ایک فرشتہ آئے گا اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا جنت کے اور کہے گا اجازت ہے، اجازت ہے حضور، اجازت ہے. تو جنتی کہے گا ہاں آ جاؤ آ جاؤ، ہے نا. وہ اپنی بیویوں کے درمیان ہوگا، پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا اور اس کے بعد وہ فرشتہ آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. وہ کھولے گا اس کو، کہے گا یہ ابھی تو ہم نے کھایا ہے، ابھی تو ہم نے کھایا ہے. تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑا سا اسے بھی چکھ لیجئے. وہ چکھے گا. جب چکھے گا تو کیا ہوگا؟ چکھے گا تو یہ ہوگا کہ نوالے میں، ایک نوالے میں جنت کی تمام تر نعمتوں کا ذائقہ بیک وقت انسان محسوس کرے گا. آم کا ذائقہ، امرود کا ذائقہ، انگور کا ذائقہ، انار کا ذائقہ، موسمی کا ذائقہ، جتنے پھل فروٹ جتنی چیزیں ہیں ایک لقمے کے اندر وہ تمام تر ذائقوں کو محسوس کرے گا. ہر لقمے میں کیا الگ انداز، الگ خوشبو، الگ ذائقہ. انسان دنیا میں ہزاروں ذائقے چکھ سکتا ہے، جنت میں تو بے شمار ذائقے ہوں گے. سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاندار تیار کیا ہوگا اس کو. بھئی ہم لوگ وہ جو بناتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، فروٹ وغیرہ الگ الگ طرح کے فروٹ کاٹ کے کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو وہ جو فروٹ سلاد بناتے ہیں اور الگ نام ہے، تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے، کیوں ایسا کرتے ہیں کہ الگ الگ فروٹس کو، بہت سارے فروٹس کو کاٹ کر کے ایک میں ملا دیتے ہیں تاکہ ایک ہی وقت میں تمام تر ذائقے ہمیں مل جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. اچھا جنت میں انسان، ایک جنتی جو ہے نا یوں ہی بیٹھا رہے گا اور پیڑ کے نیچے دیکھے گا یار یہ پھل بڑا خوبصورت ہے، یہ پھل کیا ہے؟ بڑا خوبصورت ہے. من کر جائے گا اور پھل اس کے ہاتھوں میں، وہ کھائے گا اور ابھی پھل گرا ہی ہے کہ اس جگہ دوسرا پھل بالکل تازہ تیار ہے. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کی تکلیف کیا ہے دنیا میں، کہ آپ کے پاس کھانے بہت ہیں، ڈشز بہت ہیں، ورائٹیز بہت ہیں، کوالٹیز بہت ہیں، پیسے بہت ہیں، ان تمام تر نعمتیں ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک حد ہے کھانے کی بھی، چکھنے کے بھی، لینے کے بھی، استعمال کرنے کے بھی. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں تو ایک وقت میں وہ کتنی استعمال کرے گا؟ ایک. اس سے زیادہ وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اس کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے،
اگر وہ چاہے کہ ہر وقت میں ڈرائنگ موڈ پہ رہوں تو کام چلے گا نہیں، اس کو آفس بھی دیکھنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، بیوی بچے بھی دیکھنا ہے۔ لیکن جنت میں یہ تمام لفڑے ہیں نہیں۔ وہ ابھی ایک پھل کو کھائے گا، دوسرے پھل پہ نظر پڑے گی، یار وہ بڑا مست ہے، وہ زبردست ہے، وہ ہونا چاہیے وہ پھل اس کے ہاتھوں میں، وہ کھائے گا، دیکھے گا جنت کا یہ پرندہ بڑا مست دکھ رہا ہے، بڑا زبردست دکھ رہا ہے، بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے، لگتا ہے بڑا لذیذ ہوگا، وہ خواہش کرے گا، اور اتنی ہی دیر میں اس کے سامنے کئی طرح کا ڈش، ایک پرندے کے کئی طرح کے ڈش، جگر کا ڈش، کلیجے کا ڈش، دل کا ڈش، سر کا ڈش، پیر کا ڈش، پروں اور پنکھ، یہ جو بازو ہیں یہ بازوؤں کے ڈش، پیروں کے ڈش، الگ الگ طرح کے ڈش ایک وقت اس کے سامنے موجود ہے، جو جی میں آئے وہ تناول فرمائیے، اور جتنا دل میں آئے اتنا کھائیے۔ یہ نہیں کہ پیٹ بھر گیا ایک ڈکار لیجئے ختم، پھر کھائیے، اور ڈکار لیجئے ختم، اور کھائیے۔ اچھا دنیا میں ایک اور مسئلہ ہے، اگر آپ خالی کھاتے رہو تو موٹا ہو جاتا ہے نا، کھاتے رہو تو کیا ہوتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، پیٹ بڑا ہونے کا مسئلہ رہتا ہے، ادھر دوڑو ادھر بھاگو۔ جنت میں یہ ہوگا نہیں، انسان کتنوں کھائے گا اس کی اپنی جسامت ہوگی، اور وہ جسامت کتنی ہوگی، 60 ہاتھ 60 گز انسان کی لمبائی، اور 7 گز جو ہے نا وہ اتنا موٹا ہوگا، 7 گز موٹا، اور 60 گز یا 70 گز الگ الگ روایتوں کے حساب سے اتنا لمبا ہوگا وہ انسان، کتنا زبردست ہوگا نا۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اتنا بڑا تو عجیب نہیں دکھے گا، عجیب نہیں دکھے گا، اس کو آپ ایسے سمجھو جیسے ہم لوگ کتنے فٹ کے ہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ عام طور پر آج کل لوگ 6 سے 7 فٹ کے ہوتے ہیں، اور بچے ہمارے 1 فٹ کے 1.5 فٹ کے، تو کیا چھوٹا بچہ خوبصورت نہیں دکھتا، یا بڑا آدمی خوبصورت نہیں دکھتا؟ تو کوئی ایک چیز تھوڑی نا بڑا ہوگا، جب قد ہوگا تو صرف قد بڑا نہیں ہوگا بھائی، سب کچھ بڑا ہوگا، اس کے ناک، اس کے کان، اس کے آنکھ، اس کے گال، اس کے ہونٹ، اس کی زبان، تمام چیزیں بڑی ہوں گی۔ کوئی چیز اگر چھوٹے میں خوبصورت ہے تو اس کو بیک وقت اسی انداز میں اگر بڑا کر دیا جائے تو بڑے میں بھی اتنے ہی خوبصورت لگتا ہے۔ جس طرح مرغی کے چوزے چھوٹے خوبصورت لگتے ہیں، ویسے مرغے بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے نا، مرغوں کی خوبصورتی چوزوں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ چلیے اب میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، کچھ باتیں اور بھی ہیں وہ کر کے مکمل کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیے دنیا میں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو گپیں ہیں نا، گپیں چل رہی تھی، تو اب گپوں میں وہ یاد آئے گا فلاں دوست، تو دوست نہیں ہے، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جنت میں 4 دروازے ہوں گے، ان 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہوگا جو جہنم کی اور کھلے گا، وہ ہمیشہ بند رہے گا۔ جب انسان اور جنتی کو یہ خواہش ہوگی کہ وہ جہنمیوں کو دیکھے کہ وہ کس حال میں ہے، کیوں وہ دیکھنا چاہے گا؟ تاکہ اسے جنت کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا دے دیا ہے، تو وہ اس کو پتہ چلے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا جو دوست تھا نا وہ جہنم کے فلاں گڈھے میں، فلاں علاقے میں، فلاں ایریے میں موجود ہے، اور وہاں پہ پورا انتظام ہوگا، وہ تمام کے تمام لوگ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے اس دوست کو، جسے دنیا میں وہ بہت عزیز رکھتا تھا، لیکن وہ دوست دیکھنے میں تو اس کا ساتھی تھا، اس کا سنگت والا تھا، لیکن اس کی جو تنہائی کی برائیاں تھیں، جو اس کی اپنی جس کو بولتے ہیں نا پرسنل لائف تھی، وہ اتنا غلیظ اور اتنا خطرناک تھی کہ اس نے کیا کیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اپنے دوست سے پوچھے گا، بھائی تو دنیا میں ہمیں دین سمجھایا کرتا تھا، تو ہمیں یہ بتاتا تھا، تو وہ بتاتا تھا، اگر ہم نے تمہاری بات مانی ہوتی تو آج ہم بھی کیا ہوتے، تباہ ہو گئے ہوتے، آج ہم بھی جہنم میں جل رہے ہوتے۔ پھر یہ تمام کے تمام لوگ بہرحال اس کو چھوڑیں گے اس کے حال پہ، کیونکہ جنتی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جہنمیوں کے اوپر زیادہ دیر تک افسوس نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ غم نہیں رکھا، جنت میں غم نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جنتی غمگین نہیں ہوں گے، وہاں پہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، پیٹ میں درد، سر میں درد، کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، پیروں میں درد، اور نہ معلوم جسم کے کس کس حصے میں درد، یہ دنیا میں ہے، وہاں پہ نہیں، وہاں کبھی بخار نہیں ہوگا۔ ایک جنتی چاہے گا کہ بھئی چلو جنت کی سیر کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت دی ہے اس کی سیر کی جائے، اس کے پاس ایک سواری آئے گی۔ صحابہ رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں جنت میں گھوڑا بھی ہوگا، اس کے پر ہوں گے،
تم جب بھی چاہو گے اس پہ سوار ہو کر کے جہاں چاہو گے جا سکو گے. وہ اس پہ گھوڑے پہ سوار ہوگا, چلتا رہے گا, جہاں تک من میں آئے گا جائے گا. وہاں پہ نہ لوٹنے کا ڈر, نہ لوٹنے کا ڈر, نہ لوٹنے کا ڈر, نہ لوٹنے کا ڈر, نہ لوٹنے کا ڈر. کوئی معاملہ نہیں کہ لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے اور لوٹ تو نہیں جائیں گے, کوئی معاملہ نہیں ہوگا. انسان جائے گا, ٹہلے گا, گھومے گا اور تمام چیزیں دیکھ کر کے وہ آئے گا. پھر اس کے بعد آرام کرے گا, جتنا من میں آئے وہ آرام کرے, کوئی دقت کی بات نہیں. اچھا, وہاں کوئی گندگی نہیں ہوگی. یہاں پہ کیا ہے, آپ نے کوئی چیز کھایا, اب اس کی گٹلی کہاں پھینکیں, چھلکا کہاں ڈالیں, یہ کہاں کریں, یہ تمام مصیبتیں ہوتی ہیں. وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں. جنت میں جو پھل ہوں گے اس میں گٹلی نہیں ہوگی, اس میں گٹلی نہیں ہوگی. جو عورتیں ہوں گی اس میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. دنیا میں انسانوں میں کتنی طرح کی گندگیاں ہیں, جنت میں کوئی گندگی نہیں. کوئی پیشاب کی ضرورت نہیں, کوئی پاخانے کی ضرورت نہیں, کوئی چیز تھوکنے کی ضرورت نہیں, ناک وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں. آنکھیں میں جو میلے آتے ہیں وہ تمام میلے نہیں آئیں گے. اچھا چلیے لباس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی عید آنے والی ہے, لوگ لباس پہنتے ہیں الگ الگ طریقے کے. لباس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے بات مکمل, آخری بات ہو رہی ہے لباس کے بارے میں. دیکھیے لباس میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو انتہائی خوبصورت ریشم کا لباس پہنائے گا. الگ الگ کلر کے ہوں گے. بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے جو ہرا کلر ہے نا اس کا بیان فرمایا ہے نا, تو انتہائی سبز کلر کا ریشم لباس. اور پھر ایک تہ نہیں ہوں گے جو جنتی خواتین جو لباس پہنیں گی وہ اس میں 70 جوڑے بیک وقت جنتی عورتیں لباس پہنیں گی. کتنے؟ 70 جوڑے. اہمیت سمجھ میں نہیں آئی. ابھی آج کل جو فراک وغیرہ آتے ہیں نا اس میں کتنے لیئر ہوتے ہیں؟ کم سے کم 4 لیئر ہوتے ہیں. کتنے؟ 4 لیئر. کیوں؟ کیونکہ جب کپڑوں کے اوپر کپڑا بنتا چلا جاتا ہے نا تو نمبر 1 کاریگر کے لیے آزمائش ہے, وہ ماہر کاریگر ہی بنا سکتا ہے. نمبر 2 اس میں خوبصورتی کا اضافہ, جتنے کپڑے ہوں گے اس کی خوبصورتی میں اتنا ہی زیادہ نکھار آئے گا, ورائٹیز اس میں اور بھی زیادہ بڑھایا جا سکے گا. نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو, جب یہ جنتی عورتوں کو 70 جوڑے پہنانے کے باوجود بھی جنتی عورتوں کی جو پنڈلی ہوگی نا اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا وہ گودا تک نظر آئے گا. جو جنتی مرد ہے انہیں اپنی جنتی بیوی کے پیروں کے پنڈلی کے گودا تک نظر آئے گا 70 جوڑوں میں. اور اس کے نورانی چہرے کا عالم یہ ہوگا کہ اگر کوئی خاتون ایک بار دنیا میں صرف جھانک لے نا, دنیا میں صرف کیا کرے, جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے. دنیا کیا ہے؟ روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے. اور حسن و جمال کا عالم یہ ہے, حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و جمال کا عالم یہ ہوگا جنت کی نعمتوں کا, جنت کی عورتوں کا بالخصوص, کہ اگر جنت میں موت ہوتی تو ایک جنتی اپنی جنتی بیوی کو دیکھنے کے بعد مر جاتا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. اتنی خوبصورتی, اس کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کیا کرتا, وہ مر جاتا. یہاں پہ ایسے چیزوں پہ ہم اور آپ مرے مٹے جا رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں, جس کی کوئی پائیداری نہیں ہے, جس کی کوئی زندگانی نہیں ہے, اس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگے جا رہے ہیں. اور یہ عظیم جنتیں جس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے تو ایسی جنت بنائی ہے کہ جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہو کر ہی رہے گا. ہم نے تو سن لی جنت کو, میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے. بالکل میں کہیں ادھر ادھر گیا نہیں, جتنی باتیں تھیں انہیں ٹاپک پہ انہیں پوائنٹ پہ میں نے بات رکھی. اور میں نے دلائل بھی زیادہ پیش نہیں کی. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ جنت کے موضوع پہ اتنی دلیلیں کتنی پیش کریں, پھر اس میں ایک ہی میں اس کو سمجھانے میں, اس کی عربی پڑھنے میں, اس کو سمجھانے میں پورا وقت گزر جائے گا. اب سورۃ الدہر پڑھتے چلے جائیے, سورۃ الرحمن پڑھتے چلے جائیے, اور کون سی صورت ایسی ہے 2-4 چند صورتوں کو چھوڑ کر کے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ نہیں کیا. کہاں اور کتنا پڑھیں گے؟ 2 ہی چیزوں کے تذکرے ہیں جنت بالخصوص قرآن میں, جنت کے اور جہنم کے. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جنت کو بالخصوص سنیں, پڑھیں, محسوس کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سے جنت کی خواہش پیدا ہوگی. اور جب جنت کی خواہش پیدا ہوگی تو جنت کے لیے کوششیں بھی ہوں گی. آج کی رات اور آج کے بعد آنے والی مزید 2 طاق راتیں
27ویں اور 29ویں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آگے پھر سال کے بعد زندگی ہمیں اور آپ کو رمضان میں ملے یا نہ ملے، جنت آج ہی مانگنی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کب مانگنی ہے؟ آج۔ اب آپ کہو کہ جناب اگر آج کی رات شب قدر کی نہ رہی تو زیادہ تر روایتوں میں تو 27ویں ہے نا، تو ایک میں بات بتا دوں، دعا کی قبولیت کے لیے شب قدر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شب قدر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ارے شب قدر کی تلاش ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ شب قدر کی عبادت، شب قدر کی اہمیت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہمیں وہ فضیلت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے شب قدر تلاش کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے نہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے تو ہر لمحہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہاں کچھ اوقات ہیں جو اہم ہیں، اور وہ اوقات ہم اور آپ جانتے ہیں، بین الاذان والاقامہ، اذان و اقامت کے درمیان، جمعے کے دن عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان، اسی طریقے سے رات کے تیسرے پہر، ہر روزانہ کی رات میں، اور الگ الگ مثال کے مسجد میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرو، قبول فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو، قبول فرماتا ہے۔ دعا کرتے کرتے رو دو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور جب جلد بازی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شب قدر کی تلاش ہم نہیں کرتے، بلکہ کس لیے کرتے؟ دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے، 1000 مہینوں کی عبادت ہمیں مل جائے ایک رات میں، اس لیے بونس کی تلاش میں۔ کس کے لیے؟ بونس کی تلاش میں ہم اور آپ شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ذہن میں آ رہی ہیں لیکن اب بیان نہیں کروں گا، عبادت کی رات ہے، 1 بج گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جنت کی تلاش کیجئے، صرف جنت کے تذکرے سے کام نہیں چلے گا۔ نعمت وہ جو آپ کو مل جائے، وہ نہیں جو کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ ورنہ دنیا میں امیر کبیر لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس سے کیا فائدہ؟ جنت اللہ نے بنا دی ہے، لیکن وہ جنت کسی کام کی ہماری نہیں اگر ہمیں وہ جنت مل نہ پائی۔ اللہ نے سب کے لیے جنت بنائی، یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے بنائی کسی کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ نے سب کے لیے جنت میں بھی گھر بنایا اور جہنم میں بھی بنایا۔ اب آپ کا انتخاب ہے کہ کدھر جانا ہے، آپ کا انتخاب ہے کہ کدھر جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو جنت کی طرف جانا ہے، ہم مسلمانوں کو جنت کی طرف جانا ہے۔ جب ہم نے جان لیا کہ جنت کیا ہے تو ہمیں جنت کی طرف جانا ہے، جب اللہ نے بتایا جنت کیا ہے تو ہمیں جنت کی طرف جانا ہے۔ ایک جملے میں سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کر دوں، دنیا جنت کی سب سے بڑی نعمت، آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ ذرا سوچو، وہ انسان ہی کیا کہ جس نے اپنے رب کو، جس نے اس کو بنایا، اس نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اور آپ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جنتیوں والا کام کریں، کیونکہ جنتیوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جہنمیوں کو ہرگز نہیں ہوگا۔ سوچو کتنا برا لگے گا ان لوگوں کو، جہنم میں تو وہ جلے گا لیکن کبھی اس نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، نہ دنیا میں دیکھا نہ مرنے کے بعد وہ دیکھ پائے گا، کتنا برا ہوگا یہ۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنا دیکھنا نصیب فرمائے، اور جنت کی تمام نعمتیں جو اس نے ہماری اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کا حقدار بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔